میں نے کہا تمہیں کچھ اور نظر آیا، ہمیں کچھ اور نظر آیا، ہم نے کچھ اور دیکھا۔ حضور جان کائنات رحمت للعالمین ساری رات جاگ کر اللہ کی عبادت کر کے امت کی بخشش کے لیے دعا کرنے والے اس محبوب کو معلوم تھا جو راتیں جاگ کر میں اپنی امت کی بخشش کے لیے دعائیں کرتا رہا۔ آج وہ رات آ چکی ہے جس رات میں میرا مالک مجھے لامکاں کی بلندیوں پر بلا کر میری دعاؤں کی قبولیت کی سند عطا فرمائے گا۔ معراج کی رات حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات طیبہ کی منتخب ترین رات ہے، نہایت مقدس اور نرالی رات ہے، جس رات میں اللہ رب العالمین نے حضور جانا رحمت للعالمین کو لامکاں کی بلندیوں پر بلا کر اپنا دیدار اور کلام عطا فرمایا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس رات لامکاں کی بلندیوں پر اللہ سے ہم کلام ہونے والے تھے، اللہ کا دیدار کرنے والے تھے، اس رات آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی چچا زاد بہن ام ہانی جو کہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی بہن گئیں، حضرت ابو طالب کی بیٹی گئیں، ان کے گھر آرام فرما رہے تھے۔ یہ گھر حتیم کعبہ کے بالکل قریب ہے اور حتیم کعبہ کا جو اطلاق ہے وہ مسجد حرام میں ہوتا گئے، یعنی لگا لیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد حرام میں تشریف فرما۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا طرز زندگی یہ تھا کہ ساری رات جاگ کر اللہ کی عبادت کر کے اپنی گناہگار امت کی بخشش کے لیے دعا کرتے۔ ہر ایک کو اپنا اپنا غم ہوتا ہے، اپنے بچوں کا غم ہوتا ہے، لیکن قربان جاؤں حضور جان کائنات پر کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو نہ اپنا غم بلکہ اپنی امت کا غم، ساری رات جاگتے اور اللہ کے حضور سر بسجود ہو کر اپنی امت کی بخشش کے لیے دعا کرتے، اور رب فرماتا قم اللیل الا قلیلا، محبوب آپ رات کو تھوڑا جاگا کریں۔ محبوب ساری رات جاگتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور گناہگار امت کی بخشش کے لیے دعا کرتے ہیں۔ رب فرماتا ہے محبوب تھوڑا آرام بھی کر لیا کریں، تھوڑا سا سو بھی جایا کریں۔ اب ہوا کیا؟ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ساری رات امت کی بخشش کے لیے دعائیں کرنے والے، ساری رات اللہ کی عبادت کرنے والے، معراج کی رات عشاء کی نماز کے بعد فوراً سو جاتے ہیں۔ یہاں پر کچھ بدبختوں نے اعتراض بھی کیا، اگر حضور کو یہ پتہ ہوتا کہ آج رات میری معراج ہے تو حضور سوتے کیوں؟ حضور آرام کیوں فرماتے، جاگتے رہتے؟ ہم نے کہیں جانا ہو تو جانے سے پہلے ہم سوتے تو نہیں ہیں؟ کتنا ٹائم تیاری کرنے میں لگ جاتا ہے، بھی بڑا لمبا سفر ہے، زیادہ راہ بھی تیار کرنا ہے، کچھ سامان پیک کرنا ہے، کچھ بیگ ہم نے تیار کر کے رکھنے ہیں جو سامان ہمیں راستے میں کام آئے گا۔ اور حضور کو معلوم تھا کہ آج رات لامکاں کی بلندیوں پر مجھے بلایا جائے گا تو حضور سوئے کیوں؟ میں نے کہا تمہیں کچھ اور نظر آیا، ہمیں کچھ اور نظر آیا، ہم نے کچھ اور دیکھا۔ حضور جان کائنات رحمت للعالمین ساری رات جاگ کر اللہ کی عبادت کر کے امت کی بخشش کے لیے دعا کرنے والے اس محبوب کو معلوم تھا جو راتیں جاگ کر میں اپنی امت کی بخشش کے لیے دعائیں کرتا رہا۔
آج وہ رات آ چکی ہے جس رات میں میرا مالک مجھے لامکاں کی بلندیوں پر بلا کر میری دعاؤں کی قبولیت کی سند عطا فرمائے گا، مجھے میری دعاؤں کی قبولیت کی سند عطا فرمائے گا۔ اور رب فرمائے گا محبوب ساری رات جاگ کر جو آپ نے امت کی بخشش کے لیے دعائیں کی ہیں نا، میں نے آپ کی امت کو معاف فرما دیا گیا۔ میں نے کہا تمہیں کچھ اور نظر آیا اور ہمیں کچھ اور نظر آیا۔